اٹھو کیا
بڑے اچھے ماشاءاللہ مرثیہ کی بند پڑھیں. اللہ ترقی عطا فرمائے. آپ کی مرثیہ کو شہزادی کونین بارگاہ رسول میں پیش کریں. جو چیز ذاکر بیان نہیں کر سکتا ہے وہ نوحہ خان نوحہ پڑھ کے اور مرثیہ پڑھنے والے اپنے مرثیہ میں بیان کر دیتے ہیں. دو شعر ہم سے بھی سن لیجئے، انشاءاللہ لطف آئے گا. ایک صلوات کا سہارا دیں مومنین. یہ سوچا تھا میں نے کہ آ جاؤ گے تم، شب زشت کی دو پہر ڈھلتے ڈھلتے. یہ سوچا تھا میں نے کہ آ جاؤ گے تم، شب زشت کی دو پہر ڈھلتے ڈھلتے. مجھے کیا خبر تھی کہ وعدہ تمہارا قیامت سے مل جائے گا ٹلتے ٹلتے. مجھے کیا خبر تھی کہ وعدہ تمہارا قیامت سے مل جائے گا ٹلتے ٹلتے. یہ شعر سماعت فرمائیں. کہ مجھے تم نے صاحب کچھ ایسا بھلایا، مجھے تم نے صاحب کچھ ایسا بھلایا کہ بھول سے بھی یاد آئی نہ میری. مجھے تم نے صاحب کچھ ایسے بھلایا کہ بھول سے بھی یاد آئی نہ میری. کہاں دور تھی ویسے خضرا کی منزل، چلے آئے ہوتے ٹہلتے ٹہلتے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سلامت رہیے. اللہ اکبر. یا علی چلے آئے ہوتے ٹہلتے ٹہلتے. تمنا ناطق سے تم باخبر ہو، مگر پھر بھی سن لو جو میں چاہتا ہوں. تمنا ناطق سے تم باخبر ہو، مگر پھر بھی سن لو جو میں چاہتا ہوں. تمہارا رہا ہوں، تمہارا رہوں گا، تمہارا رہا ہوں،
تمہارا رہوں گا، تمہارا رہوں دم نکلتے نکلتے، تمہارا رہا ہوں، تمہارا رہوں گا، تمہارا رہوں دم نکلتے نکلتے۔ ایک صلوات کا سہارا دیں مومنین۔ جناب شارف صاحب کا اصرار ہے کہ آج گدما پور میں 2 شعر پڑھے تھے تو وہاں کے لوگوں کو بھی پسند آئے، شاید آپ کو بھی پسند آئیں۔ آواز وغیرہ ہے نہیں طرز والی، پھر بھی کوشش کرتے ہیں، بے سر والے کو بھی سن لیجئے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیں مومنین۔ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شان میں، ان کی خدمت میں، اور بزرگان جو ہیں ان کے لیے بھی۔ اے خدا گھر سے جب قدم نکلے، اے خدا گھر سے جب قدم نکلے، کربلا جا کے میرا دم نکلے، اے خدا گھر سے جب قدم نکلے، کربلا جا کے میرا دم نکلے، تو اپنے بچوں کی زندگی مانگو، اپنے بچوں کی زندگی مانگو، جب بھی عباس کا علم نکلے، جب بھی عباس کا سلامت رہیے۔ اپنے بچوں کی زندگی مانگو، جب بھی عباس کا علم نکلے۔ یہ شعر دیکھیے، یہ وہاں نہیں پڑھا تھا، یہاں پڑھ دیں تاکہ یاد تازہ ہو جائے۔ بس اپنے گھر پر پڑھتے ہیں ہم طرز میں، کیونکہ اتنی پیاری آواز بھی نہیں کہ عوام الناس کے درمیان پڑھا جائے۔ علی عباس صاحب پیش خدمت ہیں۔ سرے محشر رسولوں کو، سرے محشر، شکیل صاحب سنیے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک شاعر کا کلام ہے جو ہمیں پسند ہے، تو ہم نے کہا کہ بھئی جو زبانی یاد ہے پڑھ دیں۔ سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، سرے محشر، سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، مگر شبیر کا چہرہ، مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا، مگر شبیر کا چہرہ 72 بار، سر محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا، مگر مومنین، یہ کھینچنے والا کلام ہے، ہم سے نہیں کھینچا جائے گا، لیکن پھر بھی ایک شعر جو ہے سماعت فرمائے۔ اور
انشاءاللہ لطف آئے گا۔ کہا اصغر نے لشکر اس لیے آیا ہے میدان میں، کہا اصغر نے لشکر اس لیے آیا ہے میدان میں، یہ لشکر آج مل کر حر مولا کی ہار دیکھے گا، یہ لشکر آج مل کر حر مولا کی ہار دیکھے گا۔ اگر وقت نہ ہو رہا ہو تو اپنے کلام کے جو ہے 2-3 شعر پیش خدمت کرتے ہیں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ صلوات کا سہارا دے مومنین۔ ہے فوج اشقیاں میں تلا تم کا ایک سما، ہے فوج اشقیاں میں تلا تم کا ایک سما، ڈرتے ہیں سرما علی اصغر کے نام سے، ہے فوج اشقیاں میں تلا تم کا ایک سما، ڈرتے ہیں سرما علی اصغر کے نام سے۔ اور یہ شعر دیکھیں، کرتے ہیں یہ سوال کہ پھر کیوں بچا یزید، اس کے ملعون کے چاہنے والے کیا سوال کرتے ہیں؟ یزید کیوں بچا کر اتنے ہی پاورفل جو ہے حسین تھے۔ کرتے ہیں یہ سوال کہ پھر کیوں بچا یزید، وہ مر گیا تھا سبط پیمبر کے نام سے، وہ مر گیا تھا سبط پیمبر کے نام سے، وہ کیا کرے گا جنگ بھلا سبط نبی سے، وہ کیا کرے گا جنگ بھلا سبط نبی سے، جو ڈر گئے تھے بابا خیبر کے نام سے، جو ڈر گئے تھے بابا خیبر کے نام سے، آئے مقابلے میں جسے مرنا ہے پسند۔ اب سنیں بیدار ہو کر، اور آنے والا جو مصرع ہے وہ جب پورا ہو جائے تب بولیے گا تاکہ سمجھ میں آئے پورا کیا مولانا نے پڑھا ہے۔ آئے مقابلے میں جسے مرنا ہے پسند، ہر شخص خوف کھائے گا سرور کے نام سے، ہر شخص خوف کھائے گا سرور کے نام سے۔ روایت نقل کی ہے، پورا شعر جب سنیں گے ایک ساتھ میں تب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ کرب و بلا میں شہ کے قدم جس گھڑی پڑے، میرے مولا کے قدم جب کربلا کی زمین پہ پڑے تو سب سے پہلا جو کام تھا وہ کیا انجام دیا؟ کرب و بلا میں شہ کے قدم جس گھڑی پڑے، بولے زمین لیتا ہوں اکبر کے نام سے، بولے زمین لیتا ہوں اکبر کے نام سے۔ یہ آخری شعر،
وہ سورما نہیں ہے جو تنہا نہ لڑ سکے. فوج لے جانا کوئی کمال نہیں ہے، اکیلے لڑکے دکھائیں تو ہم جانیں. وہ سورما نہیں ہے جو تنہا نہ لڑ سکے. بزدل ہی فخر کرتے ہیں لشکر کے نام سے. بزدل بس ختم. بزدل ہی فخر کرتے ہیں لشکر کے نام سے. مقطع سماعت فرمائے حضرات. کیسے حسین لکھے گا اصغر کی شجاعت. دھماکہ آخر میں ہوگا انشاءاللہ. کیسے حسین لکھے گا اصغر کی شجاعت. ڈرتا ہے یہ جہان تو قمبر کے نام سے. ڈرتا ہے یہ جہان تو قمبر کے نام سے. صلوات پڑھے بر محمد رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق. الصلاة والسلام تحية والإكرام وعلى سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود مولانا وهو المولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأجمعين من يومنا إلى عن قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات بر محمد وآل محمد. تمام سامعین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اشعار سماعت فرمائے، بلکہ ہمارے نہیں تھے، اہل بیت علیہ السلام کے تھے. ایک غلام نے پیش کیے اور چاہنے والوں نے سماعت فرمائے. اللہ آپ کی سماعت کو برقرار رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے. بالخصوص معزز سامعین، قرآن کہتا ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت اپنے رب کو یاد رکھو. جو اشخاص اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کا ذکر کبھی بند نہیں کرتے ہیں. علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے اپنی کتاب قرآن کی قسمیں اس میں لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجالس جن زبانوں میں ہوتی ہیں وہ اردو کی زبان ہے. آپ فخر کریں
خاموش رہیں بالکل۔ جس زبان میں سب سے زیادہ مجلسیں ہو رہی ہیں وہ اردو زبان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مجالٹی ہے، اکثریت ہے۔ دو ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر شیعت اپنے پائے جمائے ہوئے ہیں۔ ایران، عراق، وہ تو ممالک الگ کے مسئلے ہیں، لیکن اگر اردو زبان کی ملک پر نظر ڈالی جائے تو دو ملک تو ایسے ہیں کہ جہاں پر اکثریت جو ہے دیکھا جائے تو شیعت کم نہیں ہے، ایک ہندوستان، دوسرا پاکستان۔ ان دونوں مقامات پر، اور آپ دیکھیں جتنی زیادہ شہادت ہو رہی اتنی زیادہ مجلسیں بڑھ رہی ہیں۔ آج اگر کوئی ایک جلوس میں سے کوئی ختم کر دیا جائے تو کل مجلس نہ کی جائے تو کم پڑے، لیکن جب وہ مرا، جو جانے والا تھا شہید ہوا، جب وہ گیا تو کہنے لگا اکیلے نہیں جائیں گے، جائیں گے تو لیکن 2-3 مجلسیں کروانے کے بعد جائیں گے۔ اب جب وہ شہید ہو گیا، عام مردے کی سال میں 1 مرتبہ کم از کم برسی کی ہوتی ہے، تو اس شہید پہ کتنی برسی؟ رحمت برسی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ رحمت برسی، اور جنہوں نے مجلسوں سے خلاف ورزی کی ان پر بھی برسی۔ کیا برسی؟ لعنت برسی، کیونکہ برسانے کے لیے تو اللہ بیٹھا ہے نا، اور بندہ کہہ رہا ہے کہ رحمت آنی چاہیے۔ شرط یہ ہے رحمت رحمت بن کے آئے گی، زحمت زحمت بن کے آئے گی۔ اللہ کے وہاں اگر لو لگا کر بیٹھے ہیں تو زحمت بھی کبھی کبھی رحمت ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پہچان رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے علل اعلان جو فیصلہ کیا ہے، سب سے پہلے کی 5 آیتیں، اللہ پاک تجھے 5 کتنے پسند ہے، سب سے پہلے آیتیں بھی نازل کی، 5 آیتیں نازل کی۔ اللہ پلٹ کے یہی کہے گا، تمہیں نہیں معلوم جو نبی آ رہا ہے وہ خود 5 نور کا ایک مجسمہ ہے۔ ان 5 نوروں کو سمیٹے ہوئے یہ ایک نور آیا ہے روئے زمین کے اوپر۔ ابھی تو اس میں سے شعاعیں پھوٹیں گی، اس میں سے نور نکلیں گے۔ تو اب 5 آیتیں نازل ہوئیں، تو ان میں سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو ہمیں علم چاہیے، ہم نالج والوں کو اپنے بارگاہ میں رکھتے ہیں، جاہل ہمارے وہاں نہ آئے۔ اس نے تعلیم کا سب سے پہلا ورڈ ہی استعمال کیا، اقرا، پڑھو۔ کہنا چاہتا تو کہہ سکتا تھا اسمع، سنو۔ دنیا میں جب آئے تو کہا اقرا، پڑھو۔ جب دنیا سے جانے لگے تو کہا اسمع افہام، سنو۔ مردے کے شانے ہلا کر کیا کہا جاتا ہے؟ اسمع افہام، اسمع افہام، سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو۔ کیا آپ سنیں گے، کیا آپ سمجھیں گے؟ پوری زندگی تو کچھ سمجھ ہی نہیں پائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ غور فرمائے، اللہ نے تعلیم کا سب سے پہلا ورڈ رکھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا جمے ہوئے لوتھڑے سے، اور پڑھو۔ پھر اللہ کہتا خلق الانسان من علق، جس نے تمہیں جمے ہوئے لوتھڑے سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تعریف کرو اس خدا کی جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے۔ آج لیپ ٹاپ کے ذریعے سے تعلیم دی جا رہی، آن لائن تعلیم دی جا رہی۔ جو چیز آن لائن دی جائے گی وہ آن لائن ہی لگ جائے گی، چلی جائے گی۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو آپ قلم کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ بچے کالج میں اور درس گاہوں میں تعلیم یافتہ ہونے کے لیے جاتے ہیں، قلم کی روشنائی ختم، قلم کا کام ختم۔ قلم کی اہمیت سمجھیں۔ قلم وہ ہے کہ اللہ نے سورہ قلم ہی پیدا کر دیا، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قلم کی قسم، نون کی قسم، ہم نے قلم کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے۔ آپ سوچیں اللہ جس کی قسم کھائے وہ کتنی معتبر چیز ہوگی۔ آپ جب تک وہ آپ کے کام آیا تب تک آپ نے وہ کیا۔ بھائی کتابیں تو نہیں آپ پھینک دیتے ہیں کوڑے میں؟ جب کتابیں رکھ سکتے ہیں تو یہ قلم بھی ایک گوشے میں رکھ دیجئے، گھر کے طاق میں رکھ دیجئے۔ لیکن دیکھا کہ جو ہے قلم کا کام ختم، قلم ختم۔ قلم معمولی شے نہیں ہے، قلم ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ کو معلوم ہے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث گرامی ہے
روز قیامت شہداء کا خون اور علماء کے قلم کی سیاہی میزان میں رکھی جائے گی، ترازو میں، اور کہتے ایک پلے میں شہداء کا خون ہے، دوسرے پلے میں علماء کے قلم کی سیاہی ہے، کہتے یہ شہداء کا خون کم پڑ جائے گا اور اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ آپ سوچیں کہ قلم کو اللہ نے اتنی منزلت کیوں دی؟ جس نبی سے اللہ نے حیات کے سب سے اول لمحے میں قلم کا ذکر کیا، اسی نبی نے اپنی حیات کے سب سے آخری لمحے میں قلم طلب کیا۔ اللہ نے نازل ہونے پہ قلم سے بیان دیا، قلم سے گفتگو کی، رسول کے صدقے میں قلم کا ذکر ہو رہا ہے، قلم کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، تو رسول نے چاہا کہ لاؤ دنیا والوں سے بھی قلم مانگ کر دیکھیں۔ جب قلم مانگا رسول نے تو کہا آپ کو تو لکھنا نہیں آتا ہے، آپ کو تو پڑھنا نہیں آتا ہے، حالانکہ اللہ نے کہا ہم نے انسانوں کو تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے، اور ہم نے وہ سب انسانوں کو سکھا دیا جو وہ جانتے نہیں تھے۔ یا اللہ، اے میرے خدا، اے رب العزت، انسانوں کو تو نے سکھا دیا۔ مسلمان کہتے رسول کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ جو خدا انسانوں کے علم کی بات کرے کہ ہم نے انسانوں کو سکھا دیا، انہیں بتا دیا، انہیں پڑھا دیا قلم کے ذریعے سے، وہ نبی، اس کا نبی جب زمین پہ قلم مانگے تو آپ قابلیت دکھا کر کہیں بھائی آپ کو پڑھنا کہاں آتا ہے، آپ کو لکھنا کہاں آتا ہے، بھائی ہم نے طلب کیا ہمیں پانی دے دیجئے، اب ہم پئیں یا اسے رکھیں۔ اگر آپ کے سامنے ضائع کریں تو آپ ٹونک سکتے ہیں، لیکن آپ پہلے لا کر تو دیجئے۔ نبی پڑھنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو الگ کا مسئلہ ہے۔ آپ سے حکم ہوا، آپ پر حکم عائد کیا گیا، اللہ نے کہا اطاعت رسول کی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی تو آپ چاہے پیشانی پھوڑ لے یا گھٹنے توڑ لے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، جب آپ سے رسول کی اطاعت نہیں ہوئی تو اب آپ کہیے کہ ہم بڑے نمازی ہیں، بہت بڑے حاجی ہیں۔ اللہ کہے گا کسی کی بلا سے ہو، تم ہمارے لیے تھوڑی نہ ہو۔ جس نے تمہیں یہ سب کچھ سکھایا تم نے اسے کب یاد رکھا؟ آ گئے ابی ابن کعب، نام سنا ہوگا، صحابی رسول ہیں، ایک معتبر صحابی ہیں، سرکار دو عالم ابی ابن کعب کے گھر پر پہنچے۔ یہ کون ابی ابن کعب ہیں؟ صحابی رسول، یاد رکھیے گا۔ ابی ابن کعب کے جو ہے گھر کے قریب پہنچے، دق الباب سے قبل رسول نے آواز بلند کی، ابی باہر نکل کے آؤ۔ ایک مرتبہ آواز دی، ابی باہر نکل کے نہیں آئے۔ دوسری مرتبہ آواز دی، نکل کے نہیں آئے۔ تیسری مرتبہ آواز دی، نکل کے نہیں آئے۔ اب آخر کار جو کام کر رہے تھے، جس چیز میں مصروف تھے، جب مصروفیات ختم ہوئی تو آئے، دروازے کو کھولا، رسول کے چہرے کو دیکھا، مسکرائے، یا نبی اعظم آپ یہاں تشریف فرما ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کہا میں نے تمہیں 3 مرتبہ آواز دی، کہا میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول نے مسکرا کر کہا یہ سکھائی کس نے تھی؟ جو نماز تم پڑھ رہے تھے، نماز تمہیں پڑھنا کس نے سکھائی؟ یا نبی اکرم آپ نے سکھائی۔ کہا بلا کون رہا تھا؟ یا رسول اللہ آپ بلا رہے تھے۔ کہا آئے کیوں نہیں؟ نماز چھوڑ کے نہیں آیا اس لیے کہ ایسا نہ ہو نماز چھوڑ دوں تو گناہ میں پڑ جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا نماز توڑ دیتا تب گناہ نہ ہوتا، لیکن تو نے نماز نہیں توڑی، میری اطاعت تو نے نہیں کی، اب تو نے گناہ کیا ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دے مومنین۔ علم جہاں پر ہوتا ہے جہالت وہاں پر ایک لمحے فکریہ کے لیے نہیں ٹکتی ہے۔ جہالت تو انسانوں کے خمیر میں ہے، لیکن علم بھی انسانوں کے ضمیر میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب علم آ جاتا ہے تو جہالت وہاں سے
فرار کر جاتی ہے، جہالت وہاں سے نکل جاتی ہے۔ جتنی نالج بڑھتی جائے گی اتنا ہی زیادہ علم آتا چلا جائے گا، علم آتا چلا گیا، دنیا قائم دائم ہوتی چلی گئی۔ رسول آئے، انہوں نے اپنے اسلام کو روئے زمین پر ہر گوشے میں، ہر کونے میں، ہر سفیر کے ذریعے سے اسلام کو پہنچایا۔ کہیں خود تبلیغ کر رہے ہیں تو کہیں جو ہے علی کے ذریعے سے سورے کی تبلیغ کروا رہے ہیں، کہیں خود جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کہیں علی سے کہہ رہے ہیں تم جنگ کرنے کے لیے چلو۔ اب ہر طریقے سے جنگ ہو رہی، ایسا نہیں ہے کہ صحابی رسول جنگ نہیں کرتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ بہت سے ایسے مناظر ہیں، بہت سے ایسے مقام ہیں جہاں پر جنگ ہوئی ہے، بہترین طریقے سے جنگ ہوئی ہے، اطاعت میں جنگ ہوئی ہے، اللہ بھی راضی ہوا، رسول بھی راضی ہوئے۔ اگر جنگ نہیں ہوئی تو 313 افراد کیسے بن کے تیار ہوئے؟ لیکن جو نہیں کرتے تھے ان کی عادت نہیں تھی جنگ کرنے کی، انہوں نے نہیں کی۔ لیکن جنہوں نے کی تو اللہ نے کہا ہم نے بھاری تعداد کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے، ایک کثیر فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے ہم نے تمہاری مدد کی۔ اسلام آ گیا، پروان چڑھنے لگا۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا نبی اکرم زمین سے چلے گئے آسمان کی طرف، جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے۔ اب جب وہ چلے گئے تو امامت آئی علی کے ذمے، نبوت کا گوشہ ختم ہوا، امامت کا پہلو شروع ہوا۔ اب امامت کا جب پہلو شروع ہوا تو اس وقت لوگوں میں اختلاف مچ گیا، کہنے لگے علی تو دوسرا قرآن لکھ رہے ہیں، ہم اس قرآن کو کیسے مانیں؟ ہم تو وہ قرآن مانیں گے کہ جو حقیقی قرآن ہے۔ تو آپ یہ بتائیں قرآن اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جس کی شان میں 313 آیتیں قرآن کی نازل ہوں؟ وہ قرآن بہتر سمجھے گا یا وہ قرآن بہتر سمجھے گا جس کے اوپر قرآن کی ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی ہے؟ کون قرآن بہتر سمجھے گا؟ کان نبی سمجھیں گے یا جو ہے علی سمجھیں گے؟ کیونکہ خود حدیث قدسی میں بیان ہوا کہ اللہ کو یا نبی نے سمجھا یا علی نے سمجھا۔ اللہ نے پلٹ کے کہا کہ علی کو یا ہم نے سمجھا یا رسول نے سمجھا۔ اب یہ جملے چل رہے تھے اور شریعت آگے بڑھ رہی تھی، بڑھتے بڑھتے ایک مقام پہ پہنچی کہ امامت کا یہ جو شرف تھا، جو منزلت تھی، امام حسن علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ امام علی دنیا سے چلے گئے، امام حسن علیہ السلام کے جب ذمے کی گئی تو امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنی حیات کے آخری لمحے تک شریعت اور قرآن کو لے کر چلتے رہے اور تبلیغ خداوند متعال، دین خداوند متعال کی کرتے رہے۔ آخرکار امام حسن بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، آ گئے امام سوم یعنی امام مظلوم کربلا علیہ السلام۔ اب اس طرح باتیں چل رہی ہیں، میں نے جہاں سے بات کل مجلس میں ختم کی تھی وہیں سے میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ صلوات کا سہارا دے مومنین۔ کہ اس طرف تمام تر باتیں ہو رہی ہیں، معاویہ کا دنیا سے وصال ہونے والا ہے، وہ چلا گیا، مر گیا، جہنم پہنچا، کہاں پہنچا اللہ جانے، وہ جانے جو جانے والا ہے، ہم سے واسطہ نہیں۔ اب ایک مرتبہ یزید نے قرآن اٹھایا۔ آپ توجہ کریں، بڑی محنت کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کی سماعت کے لیے۔ یزید نے قرآن اٹھایا۔ یہ جملہ ایسا نہیں لگ رہا ہے، کچھ نیا لگ رہا ہے، کیونکہ اتنے اشروں میں آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ یزید نے بھی قرآن اٹھایا۔ یزید نے قرآن اٹھایا۔ قرآن اٹھانے کے بعد اس میں فعال دیکھی کہ ایک سپاہی کو، ایک سپہ سالار کو لشکر دے کر کوفے کی جانب روانہ کریں تو قرآن کی آیت ایسی نکل کے آئی۔ اللہ نے اس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس میں کہا کہ ہم ظالموں کی کبھی مدد نہیں کرتے ہیں، ہم نے بہت سے نبیوں کی مدد کی، بہت سے رسولوں کی مدد کی، لیکن جب نبی یا امام یا رسول کے مقابل میں کوئی آیا ہے تو ہم نے اسے ہلاک کیا ہے۔ کہتے جیسے اس ملعون نے اس آیت کو دیکھا تو اب اس نے قرآن کو پارا پارا کر ڈالا۔ یہ روایت تحفہ رضویہ کی ہے جو امام احمد ابن حنبل نے بھی نقل کی ہے، امام بریلوی نے، جن کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، ویڈیو بن رہی ہے، جن کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، انہوں نے بھی اسے جو ہے رقم کیا ہے کہ قرآن پھاڑ دیا اور جو ہے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو ابتدا تو اس نے کر دی تھی، انتہا حسین کو کرنی تھی۔ حسین نے کہا میں قدم نہیں روکوں گا اس لمحے فکریہ تک کے لیے کہ جب تک یزید کو یزید نہ بنا دوں۔ حسین پر یزید نے پانی بند کیا، حسین نے یزید کو پانی پلا پلا کر مارا۔
سلامت رہیے. جناب محفوظ صاحب بڑا خوش ہو جاتے ہیں ایسے جملوں پر. جب پانی پلا پلا کے مارنے کی بات آتی تو کیا پانی بند نہیں کیا؟ پانی پلا پلا کے مارا حسین نے. کیوں؟ تم پانی بند کرو گے ہم تمہیں پانی پلائیں گے. اور جن لوگوں نے چیلنج کیا تھا نا کہ حسین ہم تمہیں ایک قطرے آب نہیں دیں گے، میرے آقا نے کربلا کے دشت میں ایک جملہ کہا تھا، تم اگر ہمیں پانی نہیں دو گے تو جس شہر کے لیے تم جنگ کر رہے ہو اس کا ایک ہم تمہیں دانہ نہیں لینے دیں گے. اب کرو مقابلہ، آؤ جنگ کرو، پانی بند کرو. اور جو تم نے آج حرکت کی ہے اس سے پہلے تمہارے باپ نے کی تھی، تمہارے باپ نے کی تھی. مجھے نام لینے میں اور کہنے میں شرم نہیں آئے گی، مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں. ادھر تو نے کربلا میں پانی بند کروایا، تیرے باپ نے صفین میں پانی بند کروایا. اب یہ کہہ رہے تھے کہ یزید نے پانی بند کروایا، اگر بہت طاقتور حسین تھے تو پہرا ہٹوا دیتے. تو اب جاؤ تاریخ اسلام پڑھو، جنگ صفین کا مارکا پڑھو. اب تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے تو ہم کیا کریں؟ تمہارا مقدر خراب. یہاں اجازت ہی نہیں ملی تھی، ورنہ وہاں تو عباس نے پہرے ہٹا دیے تھے. لبیک یا حسین. سلامت رہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں پر تم نے قبضہ جمایا. اب جو یزیدی ہیں، جن کا خمیر یزید کے خمیر کے ساتھ گوندھا گیا نا، جن کا خمیر، جن کا ضمیر یزید میں میچ کرتا ہے، سیم ٹو یو. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ چاہیے تھا کہ یزید کا جب پہرا لگا تو حسین کسی ایسے شجاع کو بھیجتے کہ وہ پہرا ہٹا دیتا. تو تم نے جنگ صفین نہیں سنی، جنگ صفین تم نے نہیں پڑھی. جنگ صفین میں جب دریائے دجلہ، آپ کو معلوم ہے دریائے دجلہ، دریائے فرات، یہ جو نہر فرات ہے ایسی 2-3 نہریں نکلیں گی اس میں. دریائے دجلہ، نہر دجلہ نہیں، دریائے دجلہ. دریا اور ہے، نہر اور ہے. یہ نہر فرات تھی، وہ دریائے دجلہ. دریائے دجلہ پہ عباس نے جا کر اپنا پرچم گاڑ کے کہا آپ بند کرے پانی. ہم آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بولے. فضائل پہ تو بالکل خاموش نہ رہے. مولا عباس نے کہا آپ پانی بند کرے. امام حسن نے پیغام بھجوایا بابا علی، عباس نے پرچم گاڑ دیا ہے، کہا پانی مت بند کرنا، پانی مت بند کرنا، کیونکہ ایک جنگ آنے والی ہے. یہ جہاں پر کہیں گے تم نے کل پانی بند کیا تھا آج ہم بند کریں گے. پانی نہیں بند کرنا ہے کسی کا. ان سے کہو پانی پئیں. ابھی تو ہم نے صرف ٹائٹل دکھایا ہے، مووی تو باقی ہے. مولا نے کہا کہ اب دیکھو میرا قدم اٹھنے جا رہا ہے. مولا عباس علیہ السلام کو بلایا گیا. عباس بھاگنے والے پہ حملہ نہ کرنا. میں کہاں جا رہا تھا کہاں پہنچ گیا. غور فرمایا جب آ گیا ہوں تو کچھ پڑھ دوں. مولا نے نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی عباس بھاگنے والوں پر حملہ نہ کرنا. عباس ایک لمحے فکریہ کے لیے شاید مولا چاہ رہے ہیں کہ ان کا ذکر ہو، شاید حسین چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اکیلا میرا ذکر نہ ہو، حسین کا بھی عباس کا بھی ذکر ہو. کیونکہ یہ آقا اور یہ غلام ہمارے لیے دونوں آقا، لیکن وہ آقا وہ غلام. کبھی مولا عباس نے کہا کہ میں آقا ہوں کسی کا، بلکہ ہمارے آقا ہیں، ہم غلاموں کے آقا ہیں. کیا کہا مولا عباس؟ مولا امام حسن نے پیغام پہنچوایا بابا جان آج دریائے دجلہ پہ کوہرام برپا ہو گیا ہے، کسی اپنے نے قبضہ جمایا ہے. کہا پھر اسے کہہ دو کہ پانی سب کے لیے ہے، پانی سب کے لیے وقف کر دیا گیا. مولا عباس نے آ کر کہا بابا انہوں نے ہمارا پانی بند کیا، آپ نے پانی سب پر کھلوا دیا. خیر آپ نے جو کہا بہتر کہا. کہا بیٹا عباس اس چھوٹی سی نہر پہ قبضہ جما کے ہم کیا کریں گے؟
میں فضائل پڑھنے لگا ہوں. اب جو خاموش بیٹھے گا وہ گونگا ہو جائے گا. بولے میرے ساتھ بولے. میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. علی نے کہا عباس ہم چھوٹی نہروں پہ قبضہ نہیں جماتے ہیں. معلوم ہے حسین کی ماں کون ہے؟ جس کی مہر میں پوری دنیا کا پانی تھا. عباس ہم ان چھوٹی نہروں پہ قبضہ نہیں جماتے. یہ تو چھوٹی نہر یہ کیا ہے؟ ہمارا قبضہ تو نہر فرات پہ نہیں بلکہ اس نہر پہ ہے جسے کوثر پکارا جاتا ہے. جس کا کوثر پہ قبضہ ہو وہ اس پانی کے لیے کیا کرے گا؟ پانی سب کو دے دو. پانی دے دیا گیا. ایک لمحے کے لیے مولا نے وصیت کی کہ عباس دیکھو جو بھاگنے لگے ان کے اوپر حملہ نہ کرنا, بھاگنے والوں کو نہ مارنا, کیونکہ وہ خود اپنی جان سے بھاگ رہے ہیں, وہ تم سے نہیں بھاگ رہے ہیں, وہ اپنی جان سے بھاگ رہے ہیں. اس سے پہلے مولا نے نصیحت جو کی تھی, وصیت جو کی تھی, اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ عباس آج تمہاری پہلی جنگ ہے. جنگ کرنے کا تیور ایسا ہو کہ لوگ پہچان نہ پائیں کہ تم لڑ رہے ہو یا ہم لڑ رہے ہیں. عباس نے کہا آپ کے قدم پاک خاک کی قسم عباس آج ایسی جنگ کرے گا کہ بابا آپ صرف دیکھیے. روایت کہتی ہے جب عباس کی تلوار چلی لوگ کہتے ہیں عباس نے جنگ ہی نہیں کی. جنگ پڑھ رہا ہوں, سنو یہ جنگ کا ایک گوشہ پڑھ رہا ہوں, پوری جنگ نے ایک گوشہ پڑھ رہا ہوں. عباس نے جب حملہ کیا تو آ کر معاویہ کے لشکر کے سپاہیوں نے پلٹ کے اپنے مقام پر جب پہنچے تو کسی کا ہاتھ کٹا تو کسی کا گھٹنا پھوٹا, کسی کے ضرب لگی تو کسی کی ناک ٹوٹی, کسی کے کان کٹے تو کسی کے پیر ٹوٹے. جب یہ سب پہنچے تو پہنچ کر ایک میٹنگ کرنے لگے. ایک جملہ کہا, معلوم کیا کہا؟ کہا کہ آپ کو کس نے مارا؟ کہا مجھے عباس نے مارا. کہا تمہیں کس نے مارا؟ کہا عباس نے مارا. سب نے کہا سب کو عباس نے مارا. کہا سب کو کیسے عباس مار سکتا ہے؟ کیونکہ عباس ایک تھا اور مار کھانے والے اتنے تھے. عباس ایک تھا, مار کھانے والے اتنے تھے. سب کو کیسے عباس مار سکتا ہے؟ کہا وقت کیا تھا؟ کہا سورج چمک رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ سورج بھی ٹوٹ رہا ہے, ذوالفقار بھی ٹوٹ رہی ہے, ایسا لگ رہا تھا آج قیامت آ جائے گی. تو کہا ایک ہی وقت میں عباس نے سب کو مارا. کہا ہاں سب کو مارا. معاویہ پریشان ہو گیا. کہا تمہیں نہیں سمجھ آ رہا, وہ عباس نہیں علی ہوں گے. کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہاں چھپ کر بیٹھے, باہر نکل کے دیکھیں. جان قربان ہو جائے. باہر نکل کے دیکھیے. یہاں نئی نویلی دلہن کے جیسے آپ خیمے میں بیٹھے ہیں, باہر دیکھیں کیا ہوتا ہے. جنگ کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے ایک فقرہ کہا, الاؤنسمنٹ کروایا. کہا معاویہ کب تک تم اپنی لاشیں اٹھاؤ گے قافلے والوں کی؟ اب آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں جنگ کر لیتے ہیں, جو بچ گیا خلافت اس کی. معاویہ نے جب یہ اعلان سنا تو عمر سعد سے کہا بھائی میری طرف سے تو تم ہی چلے جاؤ, میں تو نہیں جاؤں گا. کہا میں کیوں چلا جاؤں؟ اپنی حکومت لے لے, اپنی چابیاں لے لے, اپنی کنجیاں لے لے, جو چیز تو نے دی سب لے لے, میں کیوں جاؤں؟ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ تمہیں تو بہانے آتے ہیں کہ کیسے علی سے جان بچائی جائے گی. کہا لیکن علی کے پاس ایک ہی بہانہ ہے, اپنے دشمن کو مارنا. مجھے ابھی نہیں مرنا ہے, مجھے زندہ رہنا ہے. تو معاویہ نے کہا یہ تم کر سکتے ہو, لیکن مجھے بھی تو یہی خوف ہے, کیونکہ اگر علی کے سامنے, میں روایت سے پڑھ رہا ہوں, مال السبتین میں لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ اگرچہ علی کے مقابلے میں گئے تو یہ سمجھ لو جتنی دیر علی کا وار نہیں ہوا بس اتنی ہی زندگی ہے, علی کے وار کے بعد پھر سب موت ہے. پھر اس کے بعد زندگی نہیں. پھر اس کے بعد جو معاویہ نے ایک جملہ کہا کہ عمر سعد میں تم سے کہہ رہا ہوں, عمر یاس ایک کام کرو, میں تمہیں نہ جانے کون کون سی نعمتیں دے دوں گا, اشرفیہ دے دوں گا, دینار دے دوں گا, درہم دے دوں گا, سب کچھ تمہیں دے دوں گا. آج علی کے للکارنے پہ چلے جاؤ ورنہ میری انسلٹ ہو جائے گی, میری بے عزتی ہو جائے گی. یہ فقرہ جیسے ہی کرنا ہی نہیں جانتا ہے, یہ ڈرپوک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم خیر
میری طرف سے بس چلے جاؤ علی کے مقابل میں، بس اس کے فوراً بعد واپس آ جاؤ۔ اب یہ عمر یاس پہنچا اور معاویہ کے حکم سے آیا، ایک بڑے خزانے کی طمع میں، خواہش میں، لالچ میں آ کر یہ پہنچا۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اچھا تمہیں بھیجا گیا ہے، تم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آئے ہو، آؤ مقابلہ کرتے ہیں۔ روایت کہتی ہے اس نے 1-2 حملے کیے، علی نے اپنی تلوار پر روکے، اور جب علی نے چاہا کہ ایک حملہ کرے تو روایت کہتی وہ جملہ جو لکھا ہے روایت میں وہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ زیبا نہیں دے گا، اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور لیٹ گیا منہ کے بل۔ مولا نے کہا اب اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے، مولا پلٹ کے چلے گئے، یہ بچ کے چلا آیا۔ اب آ کر جو ہے معاویہ سے کہنے لگا بڑی مشکل سے جان بچی، بڑی مشکل سے جان بچی، تمہیں نہیں معلوم ہے میں نے علی سے اپنی جان کیسے بچائی ہے؟ تو کہا تھیوری بتاؤ مجھے کیسے تم نے بچائی جان؟ کہا پریکٹیکل تو نہیں بتا سکتا ہوں، زبان سے جو ہے بتا سکتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ شریعت کے نمائندے کیسے ہوتے ہیں، شریعت کے لٹیرے کیسے ہوتے ہیں۔ اب ان لٹیروں کو اگر کوئی اپنا رہنما مان لے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم اس کی تقلید تو کریں گے نہیں، ہم اس کی تقلید تو کریں گے نہیں۔ 1-2 نہیں 1000 واقعے ملتے ہیں، ادھر اس نے قرآن پھاڑا، باپ نے ادھر جو ہے قرآن نو کے نیزہ پہ بلند کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ معاویہ نے پھر اس کے بعد صلح کرنے کے لیے کیا کیا؟ قرآن جو ہے تقریباً روایت کہتی ہے 300 قرآن اس نے نو کے نیزہ پہ بلند کروائیں۔ اب آپ یہ بتائیں یہ جنگ کرنے آئے تھے یا حافظہ کرنے؟ 300 قرآن میدان جنگ میں کیا کر رہے تھے؟ آپ سوچیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن شاید 1-2 ہوں گے، باقی انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے مکر کیا ہے۔ یہ ایسی قوم ہے وہ آج ہمیں کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ تمہارے باپ دادا قرآن کی آج تعظیم کر رہے ہیں، اور تمہارا خون اصلی خون جو تھا اس نے تو قرآن کو ہر جگہ پہ پامال کیا، اور آپ قرآن کی ہمیں درس دیتے ہیں۔ شیعہ قرآن نہیں، شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے ہیں، ہم بننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اتنا پڑھ لیں کہ جو ہے پھر نٹی ہلتی رہے، یہ گردن کبھی رکے ہی نہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ادب و احترام سے پڑھو، سوچ سمجھ کے پڑھو، کیونکہ یہ صرف رٹ کے جانے والی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سورہ حمد اگر رٹوانے پہ آ جائیں ایک طوطا 1 مہینے میں پڑھ جائے گا، تو وہ طوطا اچھا ہے یا تم اچھے ہو؟ کیونکہ رٹائے تو اسے بھی جاتا ہے، وہ جانور ہو کر تم سے افضل ہو جائے گا۔ وجہ معلوم کیا ہے؟ اگر معنی اور مطالب تم نے نہیں پڑھے تو سب بیکار ہیں۔ ہر مقام پر اس نے اپنے حرب آزمائی میں اسلام کو ایسے پامال کیا جس کی کوئی حد نہیں۔ اما عائشہ کا واقعہ سنیں آپ، اس میں بھی ایسے کیا۔ جب محمد بن ابی بکر جناب علی کے منہ بولے بیٹے جو ابو بکر کے بیٹے تھے، مولا نے جن کی پرورش کی تھی، ان کو جب بصرہ میں شہید کر دیا گیا، شہید ہونے کی نوعیت کیا تھی، کس طریقے سے جلایا گیا؟ پہلے تو داڑھی ایک نوچ ڈالی تھی جناب ابی بکر کی، محمد کی، اور یہ بہت ہی عزیز تھے مولا علی علیہ السلام کے۔ مولا علی نے انہیں اپنا بیٹا کہا کہ محمد میرا بیٹا ہے، داڑھی کے ایک بال نوچ ڈالے۔ پھر کہتے ہیں کہ خاردار چھڑی سے اذیت پہنچائی گئی، پھر گلا گھونٹ دیا گیا، تھوڑی تھوڑی زندگی ہو یا نہ ہو، پھر ان کو کیا کیا گیا؟ چھوٹا والا راڈ جلائیں، چھوٹا والا، یہ بند کریں، بس کافی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ پھر گدھے کی کھال میں جناب محمد کو رکھا اور سل دیا گیا، پھر اس کے بعد جلا دیا۔ تو روایت کہتی ہے کہ پھر عائشہ نے پوری زندگی بھنا گوشت نہیں کھایا جب سے یہ واقعہ، یعنی عائشہ کے محمد کون تھے؟ بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ محمد عائشہ کے سگے بھائی تھے۔ جب بھائی کی میت دیکھی اور مرنے کا طریقہ دیکھا تو انہوں نے پوری زندگی، روایت کہتی ہے اس کے بعد سے اماں عائشہ نے معاویہ پر خوب لعنتیں کی ہیں۔ اب آپ عائشہ کو اماں بھی مانتے ہیں، معاویہ کو رضی اللہ بھی کہتے ہیں، تو یا اماں کو مان لیں یا اماں کے ایسے بیٹے کو مان لیں۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ قاتل بھی ایک جیسا، مقتول بھی ایک جیسا، شہید بھی ایک جیسا، مظلوم بھی ایک جیسا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہیں۔
اب روایت کہتی ہے کہ جب لعنت خوب کرنے لگی عائشہ تو اسے خبر ملی کہ عائشہ آپ پر بہت لعنت کر رہی ہیں۔ معاویہ نے کہا تو پھر تو کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ماحول خراب ہو جائے گا، جو عزت ہے تھوڑی بہت وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کہا کچھ کارنامہ کرتے ہیں۔ کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا کہ ایک خبر رساں بھیجو، ایک سفیر بھیجو جو عائشہ کے پاس جائے اور کہے کہ معاویہ نے بہت سے اشرفی دینار پیش خدمت کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے وہاں دعوت پہ آئیں۔ سب کچھ بھیجا گیا، سب انکار کر کے بھیج دیا۔ کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ معاویہ ڈائریکٹلی پہنچا، کہا کہ آپ امہات المومنین ہیں، میں آپ کے بیٹے کے جیسا ہوں، آپ پسند کرتی ہیں، قبول کرتی ہیں کہ بیٹے کے گھر تشریف لائیں؟ عائشہ تھیں، کہنے لگے ٹھیک ہے چلیے میں آؤں گی۔ کہتے ہیں کہ مصر سے مصری خچر منگوایا گیا۔ مصری خچر اس زمانے میں تھوڑا اسپیڈ رکھتا تھا، تیز چلتا تھا۔ اس خچر پہ، کیونکہ سنت تھی، خچر کی سواری سنت تھی، وہ خچر منگوایا گیا، اس کے اوپر عائشہ سوار کی گئیں اور یہاں سے جب جانے لگی تو اس سے پہلے آپ دیکھیں، اب غور کریں، کوئی بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے، سب میری طرف دیکھے، کیونکہ اب میں پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کیسے گئی ہیں دنیا سے عائشہ، ابھی تک تھا نہیں تھا لیکن اب دیکھیں کیسے ان کا دیہانت ہوا ہے، کیسے دنیا سے گئی ہیں۔ معاویہ نے ادھر اپنے غلاموں سے کہا کہ بہت لعنت یہ کرتی ہیں، کام کرو ایک ایسی جگہ بنا لو کہ جہاں پر ایک خوب بڑا سا کنواں کھودو اور اس میں بے شمار نمک ڈال دو اور اس میں پانی بھی ڈال دو، اس کے اوپر قالین بچھا دو ریشمی، اور میں ان کو اندر لے کر آؤں گا، اور جب وہ اندر آئیں گی تو اس ریشمی قالین کے اوپر جیسے ان کا پیر پڑے گا وہ اندر چلی جائیں گی۔ دکھاوے میں بہت اچھا اس نے سجاوٹ کروائی، خوب اچھا سجایا گیا، اور جب آ کر پہنچی تو دعوت بعد میں تھی، عداوت پہلے تھی۔ دعوت کے بہانے میں اس نے عداوت نکالی۔ اب آئیں اور اندر جیسے منتقل ہوئی تو اس مقام پر بڑی خوبصورت خوبصورت چیزیں اس نے بنوا رکھی تھی تاکہ یہ دیکھنے کے لیے پہنچیں، اور جیسے پہنچتی ہیں تو یہ اندر چلی گئیں۔ اب اس نے اور نمک کی بوریاں کھلوا دیں اور پانی ڈلوا دیا۔ اب کوئی مسلمان ہمیں بتائے اماں عائشہ کی قبر کہاں ہے؟ معاویہ کے گھر میں۔ اب اگر معاویہ کے بارے میں بتائیں تب بھی غلط، کیونکہ وہ ان کا 5واں 6واں 7واں خلیفہ ہے، اور اماں عائشہ تو اماں ہے ہی، تو اب ایک کی تو برائی بنتی ہے، یا اماں عائشہ کی تعریف کرے یا اس کی برائی کرے، کیونکہ جس نے مارا وہ تھا معاویہ۔ آپ کہیے اچھا ہے، ہم نہیں کہیں گے، ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا، وہ مل گیا، اب اسی بہانے لعنت کریں گے کہ اس نے عائشہ کا قتل کیا، معاویہ پہ لعنت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تاریخ اسلام ہے، اس طریقے سے اسلام کو بدنام کیا گیا ہے، اس طریقے سے اسلام میں جو ہے گمراہی پھیلائی گئی، یعنی جو مد مقابل آیا اسے تہ تیغ کر دیا گیا۔ اور حضرت عائشہ بھی بہت نیک تھیں۔ جناب علی کی جب شہادت ہوئی ہے تو انہوں نے جشن منایا ہے، بہت خوشیاں منائی کہ آج ہمارا دشمن جو ہے چلا گیا۔ تو پھر جیسی دعا ویسی ہی قبولیت، جیسی منت کر کے بیٹھی تھی ویسی دعوت بھی ہوئی، ویسی خدمت بھی ہوئی۔ اور اللہ ہم چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کے دشمن ہیں اللہ ان کی ایسے ہی دعوت کرے، دعوت کے ساتھ دعوت ہمارے لیے آسانی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ساری دنیا میں عزائے حسینی اور دین اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، ہر جگہ پر اسلام کا بول بالا ہے، ہر جگہ پر اسلام کو اسلام مانا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہم کم ہیں، اب آپ بھی کم نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک وقت تھا کہ جب کم تھے،
اب اللہ نے رحمت نازل کر دی ہے، اب آئیے مقابلہ کریے، اب پڑھنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، غلط نہیں پڑھیں گے، صحیح سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ قرآن کہتا حق کا کبھی ساتھ مت چھوڑیے، تو حق جب ہے تو پھر ساتھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ علی نے ہمیں جینا اور مرنا سکھایا ہے، وہ بتاتے ہیں زندگی کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں۔ اگر علی موت آنی ہی ہے، موت آنی، یقینی موت آنی ہے، موت آنی ہے تو آ جائے، لیکن اگر اہل بیت کے نام پہ آئے تو اس سے اچھی کون سی موت ہے؟ ہم تو آئے ہی ہیں۔ اب جب اس نے قرآن کو پھاڑا تھا، یزید نے تو ایک جملہ، ایک شاعر کا شعر بھی رقم کیا ہے، معلوم کون سا شعر؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کس کا شعر ہے؟ محمد علی جوہر کا۔ کیا بتایا؟ کہ یزید آتے رہیں گے، حسین آ چکے ہیں۔ یہ دین ان سے مٹایا نہیں جائے گا، دین ان کا ہے جنہوں نے قربانی دے کر خود کو تو مٹا دیا لیکن دین کو مٹنے نہیں دیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے کہا ہم اس کی سیفٹی کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور جس چیز کی اللہ ذمہ داری لے لے تو اسے کون مٹائے گا؟ اللہ نے 2-3 چیزوں کی ایسی ذمہ داری لی ہے کہ کائنات میں وہ مثال بن گئی۔ نمبر 1، اللہ نے ذمہ داری لی رسول کی حفاظت کی، کہ ہم رسول کی حفاظت کریں گے، رسول کو پوری زندگی کوئی قتل نہ کر سکا۔ حفاظت ابو طالب کرے، گارنٹی اللہ لے۔ پھر بھی مسلمان کہتے ہیں ابو طالب کافر ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے رسول، جس طریقے سے اس بچے نے تمہاری نبوت کی گواہی دی ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس نے 10، 20، 30، 40 کے درمیان میں تمہاری نبوت کا اعلان کروایا ہے۔ اگر 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان غدیر نہ کرواؤں تو خدا نہ کہنا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے فضیلت اہل بیت جو ہم سے ہو نہیں پا رہی ہے، جو ذکر کرنے سے پہلے ہی ہم کلیجہ تھام لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے۔ اہل بیت نے ایسے نہیں اتنی قربانیاں دی ہیں صرف اس لیے کہ اسلام کا نام روز قیامت تک رہے۔ خود کو مٹایا لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک بچپن کا دوستی تو جو لوگ کرتے ہیں، جن کے دوست ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دوستی کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کم سنی کا دوست، اور جب دوست اس وقت خوبصورت بنتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آپ پر آئے، کوئی مصیبت آپ پر آئے اور آپ اسے پکاریں تو آپ کے پکارنے سے پہلے آپ کے پاس کھڑا ہو جائے، تو آپ کہیں گے اللہ ہر بندے کو ایسا دوست عطا کرے۔ امام علی علیہ السلام کی بے حد حدیثیں ہیں جن میں ارشاد فرمایا کہ دوستی بہت بڑا سہارا ہے، اور آج ہم دوست رکھتے ہیں تو وہ تو ہمیں دنیا کی نعمت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جب ہم سے وہ طلب کرتا ہے تو ہم چھپا دیتے ہیں، اسے دوستی نہیں کہتے ہیں، اسے تو سب سے بڑی دشمنی کہتے ہیں۔ دوستی کیا ہے؟ اہل بیت کے گھرانے سے پوچھیے۔ جناب حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست تھے مولا امام حسین علیہ السلام کے، اور روایت کہتی ہے کہ جس وقت حبیب ابن مظاہر کے نام پر خط لکھا گیا، وہ خط ایک قاصد کے ذریعے سے پہنچایا گیا، تو مولا حسین علیہ السلام کا خط جب حبیب کی خدمت میں پیش کیا گیا، روایت کہتی ہے کہ حبیب غذا تناول کرنے کے لیے جا رہے تھے، لقمہ منہ کے قریب تھا، قاصد خط لے کر پہنچا، قاصد سے کہا کھڑے ہو جاؤ، لیکن کہا کہ بہت ضروری پیغام ہے۔ کہا کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا۔ لقمہ منہ تک آیا تھا حبیب ابن مظاہر کے، وہ لقمہ اپنی تشت میں رکھ دیا اور دوڑ پڑے، کہا جلدی لے کر آؤ، میرے دوست کا خط آیا ہے، میرے آقا کا خط آیا ہے۔ جملہ کہنا تھا کہ خط کو کھولا، اس میں لکھا تھا حبیب تم پر سلام حسین، آج تمہارے بچپن کا دوست بہت
मुसीबतों में गिरफ्तार है। हबीब, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी ने साथ छोड़ दिया है। हबीब, कोई अपना नज़र नहीं आ रहा है। एक के बाद एक शहादत, एक के बाद एक गम का पहलू। हबीब, हम चाहते हैं कि तुम चले आओ। ऐ मेरे दोस्त, आज हुसैन बहुत तन्हा है। मेरी जान कुर्बान हो जाए उस ख़त पर के जो हुसैन ने रकम किया। हबीब, हम तुम्हारे मुंतज़िर हैं, तुम कब आओगे? ख़त हुसैन जब हबीब इब्न मज़ाहिर ने पढ़ा, रिवायत कहती है फ़ौरी तौर पे हबीब ने एक जुमला कहा कि मेरी सवारी तैयार करो। हबीब रवाना हुए। जो सफ़र 4 दिन का था उसे 5 घंटे के अंदर तमाम किया कि मेरे मौला ने मुझे बुलाया है। आ गए मैदान करबला में। रिवायत कहती है एक मर्तबा जब हबीब के कदम करबला की सरज़मीन पे पड़े तो न जाने कितने नारे लगने लगे, हबीब इब्न मज़ाहिर आए, हबीब इब्न मज़ाहिर आए। ये आवाज़ कहीं से शहज़ादी ज़ैनब के कान में पहुँची। शहज़ादी ज़ैनब के गोशे मुबारक में आवाज़ का पहुँचना है कि एक ग़ुलाम को बुलाया, कहा कि जाओ हबीब से कह दो कि शहज़ादी ज़ैनब ने सलाम कहलवाया है। मेरी जान कुर्बान हो जाए। उस वक्त शहज़ादियों का कौन सा मंज़र था, कैसा वो महसूस कर रही थी। ज़ैनब सोच रही थी बेटे कुर्बान हो जाए, भाई बच जाए, कड़ियल जवान कुर्बान हो जाए, भाई बच जाए, औनो मोहम्मद कुर्बान हो जाए, भाई बच जाए, कासिम कुर्बान हो जाए, भाई बच जाए। सिर्फ ज़ैनब चाहती थी कि मेरा भाई बच जाए। लेकिन जिस वक्त हबीब आकर पहुँचे, शहज़ादी का सलाम पेशे खिदमत हबीब हुआ, तो अब हबीब ने जब सुना कि शहज़ादी ज़ैनब ने कहा हबीब तुम पर सलाम हो जो तुम मेरे भाई की नुसरत के लिए आए, हबीब करबला की जलती ज़मीन पे गिर गए और अपने सर पर रेत फेंकना शुरू की। एक जुमला कहा कि ग़ुलाम ज़ादों की ये बिसात के शहज़ादियाँ आकाज़ादियाँ सलाम कहलवाएं, आका हुसैन आप इजाज़त दे मैं जंग के लिए जाऊं, दुश्मनों को मजा चखाऊं। अब इधर इजाजत मिली। अब ये 60 साल के हबीब ने अपनी कमर से नियाम को तोड़ के फेंका, तलवार निकाली और एक जुमला कहा अब ये तलवार उस वक्त नियाम में आएगी जब ये फौज अश्किया खत्म हो जाएगी। रिवायत कहती है हबीब इब्ने मज़ाहिर पहुंचे मैदान कारदार में, जंग करना शुरू की। एक के बाद एक लाश गिरते चले जा रहे हैं, यहां तक के कुश्तों के कुश्त लगा दिए। रवायत कहती मक्तल नकल करता है कि 62 लाशें गिराई थी हबीब ने, लेकिन एक मर्तबा सना हुसैन बिन नुमैर मलऊन ने नेजा मारा, हबीब ठहर ना सके, जमीन पर आए। अरे जमीन पर आना था कि एक आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। हर शहीद की लाश पर हुसैन अकेले जाते थे, लेकिन हबीब की लाश पर अकेले नहीं आए। आवाज दी अब्बास आओ मेरे साथ, अली अकबर आओ मेरे साथ। हुसैन खरामा खरामा आकर पहुंचे मख्तल में। क्या देखा, हबीब की सांसें चल रही हैं। हबीब से सवाल किया, हबीब ने कहा आका मौत ने शर्मिंदा किया वरना मैं अभी और जंग करता। हुसैन ने कहा ऐ मेरे दोस्त आजा मेरे सीने से लग जा। हुसैन ने सीने से लगाकर हबीब से एक फिक्रा कहा, ऐ मेरे दोस्त तूने अपना हक अदा कर दिया, ऐ मेरे शेर बुजुर्ग आज तूने शहादत का जाम नोश कर लिया, ऐ मेरे बचपन के सहारा।
الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلمون ایام القلب ينقلبون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا اس قلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی شفائے عاجلہ عنایت فرما۔ اے خالق ارض و سما، اے خالق کون و مکان، ہم تیری بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں، ہمارے آخری امام کا ظہور عنایت فرما، ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ آمین رب العالمین، تقبل منا انک انت السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔